آج کے ہم اس ویڈیو میں یہ تذکرہ کریں گے کہ 295C کیا ہے اور آیا انجینئر محمد علی مرزا پر یہ کیس بننا چاہیے، مقدمہ دائر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو 295C یہ تعزیرات پاکستان کے مطابق ایک شق ہے، ایک دفعہ ہے جس کے مطابق توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت دی جائے گی یا پھر عمر قید اور جرمانہ اس کے علاوہ۔ تو انجینئر محمد علی مرزا پر یہ سزا آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے۔ تو میرا موقف بھی وہی ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ یہ سزا انجینئر محمد علی مرزا پر نہیں بنتی، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے عیسائیوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھی تم نے کیوں ان کی طرف منسوب کیا، ثبوت کیا ہے، دلائل کیا ہے۔ خود اس نے اپنی زبان سے توہین رسالت کا ارتکاب نہیں کیا۔ البتہ اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک عدل کا قانون ہے کہ کوئی بندہ کرتا کہیں اور ہے اور بھرتا کہیں اور سے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، جیسی کرنی سو ویسی بھرنی، اور انسان اس میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، چونکہ اس نے دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی۔ بنتا نہیں ہے، لیکن اگر بن جائے تو یہ بدلہ ہوگا اس سارے کا جو انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے۔ باقی حکومت نے اس معاملے میں یہ ایکشن جو لیا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عیسائی کمیونٹی کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ گستاخی کے مرتکب ہیں۔ اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی مجھ پر گستاخی کا الزام بلا وجہ لگایا جا رہا ہے، تو آپ نے بھی تو الزام بلا وجہ ہی لگایا، آپ کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے۔ اور ایسا کسی کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا جائے، ہمارے ہاں تو یہ معاملہ بڑا حساس ہے، کیونکہ بعض لوگ اسی وجہ سے جھوٹا الزام لگائے جانے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ اگر بالفرض عیسائی کمیونٹی پہ کوئی مسلمان برانگیختہ ہو کر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پاکستان کا امیج پوری دنیا کے سامنے کیا جائے گا، اور پھر اس میں ہم دنیا کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو ہماری حکومت کو اور ہماری عدالتوں کو اس بات کا پاس ہے، انہیں یہ فکر ہے کہ اگر یہ معاملہ بدامنی کی طرف جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک آدمی کے مارے جانے سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک باریکی ہے، لہذا ہمیں ان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے تو سو یہ بھریں۔ باقی یہ بھی اہم اور ضروری ہے کہ یہ دفعہ کسی ایسے فرد کے اوپر دائر نہیں کرنی چاہیے جو مجرم نہ ہو، اور جس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور پھر اس کے اوپر یہ شک دائر کرنے کی کوشش کی جائے تعصب میں، تو یہ شرپسندی ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے۔ اور میں حکومت کے سامنے یہ اپیل بھی کروں گا کہ جیسے ڈاکٹرز میں دیکھا جاتا ہے مستند کون ہے اور غیر مستند کون ہے، جو غیر مستند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ کیس ہو جاتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، ایسے ہی حکومت کو اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے کہ کون سے علماء مستند ہیں اور کون غیر مستند ہیں، اور عوام کو بھی پہچاننا چاہیے مستند اور غیر مستند کا فرق ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے مقابلے میں سنیاسی ہوتا ہے۔ سنیاسی جوش کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کرتا ہے جن کے اندر سکم ہوتا ہے، کچھ خرابی اور کمی ہوتی ہے، اور عوام ان کو دیکھ کر سن کر متاثر ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس مضمون پہ، اس سبجیکٹ پہ پورا احاطہ رکھتا ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، بہت ہی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے سنیاسی کا اور ڈاکٹر کا۔ تو ایسے ہی جو اہل علم ہیں ان کا اور غیر مستند لوگوں کا بڑا فرق۔
ذہانت ایک قابل قدر چیز ہے، لیکن ذہانت کے ساتھ اگر سمجھداری اور عقل مندی نہ ہو تو یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ بہت سارے گمراہ لوگ ہیں، ذہین تھے لیکن عقل مند نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑے بڑے ان سے بلنڈر ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی گمراہ ہو گئی۔ تو ذہانت اگر سمجھداری کے اور عقل کے بغیر ہے اور سرپرستی اور رہنمائی کے بغیر ہے تو یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ غلط ٹریک پہ لگ جائے گا تو وہ غلط ٹریک کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جتنے بھی غیر مستند اسکالرز اس وقت یوٹیوب پر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی ان کو سننے والے اور چاہنے والے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ جس سے آپ کو یہ علم ہو جائے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اندر جہالت ہے۔ اپنی جہالت کو جان لینا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر اتنا علم حاصل نہ کیا بلکہ الٹا آپ میں ظام پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میں تو ایسی چیز ہوں کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ نالج کو اتنا ضرور کریں کہ آپ کو اپنا کم درجہ ہونا، اپنا ناقص ہونا معلوم ہو جائے۔ جتنی بھی آپ سٹڈیز ہیں، جتنی بھی جو فیلڈز ہیں، آپ اس میں جائیں گے، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ میں ناقص ہوں، اور جن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا وہ بہت ہی زیادہ ناقص ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو الجھانے کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جانے کا سبب بنتے ہیں۔